اقبال نے کہا تھا نا، یہ فاقہ کش تو موت سے بھی ڈرتا نہیں. ان کا انداز تو یہ تھا کہ موت سے ٹکرا جاتے تھے. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمدی ان کے بدن سے نکال دو اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اقبال کہتا ہے میں نے دیکھا ایک فرنگی اپنے بیٹے کو سکھا رہا تھا، اس کو کہتا ہے اگر مسلمانوں کو غلام بنانا اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ لوگ تو موت سے بھی ڈرتے نہیں ہیں. تو اس نے کہا یار ایک کام کرو کہ ان کے سینوں سے حضور کی محبت کو نکال دیا جائے، روح محمدی کھینچ کر نکال دو، پھر دیکھنا ہوں گے لاکھوں لیکن مقابلہ نہیں کریں گے، ڈریں گے، کانپیں گے. فلمیں ڈرامے ہمارے درمیان انہوں نے کر دیے. ان کے اندر وہ قوت نہیں رہی، ان کے پاس وہ اسلام کی طاقت نہیں رہی ہے، جذبہ عشق رسول ختم ہو گیا ان کا. کہ حضرت امیر حمزہ کو صحابہ کے درمیان وہ مقام حاصل تھا کہ جیسے 14ویں رات کے چاند کو ستاروں کے اوپر بلندی اور فضیلت حاصل ہوتی ہے. مالک کائنات نے آپ کو نمایاں محبت اور عشق رسول عطا فرمایا. اب ایمان نہیں لائے تھے تو یہ ان کو شکار کا بڑا شوق تھا، شکار کیا کرتے تھے، تیر اندازی کیا کرتے تھے اور بڑے نڈر اور بہادر تھے، ان کا سامنا کوئی نہیں کر پاتا تھا. تو ایک دن شکار سے واپس پلٹے تو آپ کو آپ کی لونڈی نے بتایا، کہا ہوا یوں ہے کہ ابو جہل نے حضور کے ساتھ بڑا غصاقی والا معاملہ کیا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی ہے، اس نے حضور کی توہین کی ہے، آپ سے برداشت نہ ہوا. حالانکہ ابھی کلمہ پڑا ہوا نہیں تھا، جلال کے اندر آئے اور بہادر اتنے تھے، ابو جہل بھی کانپتا ہے، عتبہ بھی کانپ اٹھتا تھا، شیبہ بھی نام نہیں تھا لیتا. کہتے جی حمزہ کی بات نہ کریں، وہ آ جاتے ہیں تو پھر سامنے ٹکتا ہی کوئی نہیں. رب نے آپ کو وہ قوت عطا کی تھی. اقبال کہتا ہے غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. ان کے جگر کے اندر وہ سوز اور وہ عشق مصطفیٰ تھا اور وہ ایمان کی حرارت تھی کہ کافر کانپ اٹھتے تھے ان کے نام سے، لرزہ برندام ہو جاتے تھے. جب آپ نے سنا کہ حضور کی گستاخی کر دی پھر برداشت نہیں ہوا، فوراً اٹھے اور گئے. ابو جہل سین حرم کے اندر بیٹھا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے مصاحبین کے ساتھ. اب آپ نے نہیں دیکھا لشکر سارا میں اکیلا ہوں. نانا عشق ہو تو بندہ سوچتا نہیں ہے. یہاں پر تو لوگ عقل کے پیچھے لگ گئے نا. صحابہ کرام کا انداز یہ تھا، وہ عقل کے پیچھے چلے نہیں تھے، ان کو پتا تھا جہاں پر حضور نے بات کر دی بات ختم ہو گئی. اور پھر مالک کائنات رستے آسان کر دیتا ہے. من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے رستوں کو آسان کر دیتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو صحابہ کرام نہیں تھے دیکھتے ہوتے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نہیں دیکھا لشکر کفار کا اتنا بڑا ہے، آپ جا کر لشکر کے اندر گھس گئے اکیلے ہی اور جا کر ابو جہل کے سر کے اوپر لوہے کا دستہ مارا، اس کا سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا. فرمایا تو کیا سمجھتا ہے میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھا ہوا ہے؟ تم نے جا کر ان کی توہین کر دی اور تم سمجھو گے کہ میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا. کہا سن لے ابو جہل، میں بھی اپنے بھتیجے پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کرنا ہے کر لے، اگر مجھے روک سکتا ہے تو روک لے. راوی کہتے ہیں جب آپ نے جلال کے اندر ایک آنا ابو جہل کانپنے لگا اور ابو جہل کی ہمت نہیں ہوئی کہ کچھ کہہ سکے، آگے سے جوابی کاروائی کر سکے. اقبال کہتا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کافر کو اپنی تلوار کے اوپر مانا ہے، اپنی زرہ کے اوپر مانا ہے، اپنے اسلحے کے اوپر مانا ہے، اپنی تعداد کے اوپر مانا ہے. وہ کہتا ہے جی ہماری تعداد اتنی ہے، ہمارے پاس تو تلواریں اتنی ہیں، بڑی تلواریں تیز ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس ٹوٹے ہوئے دستے ہیں. لیکن وہ پیچھے نہیں ہوئے کیونکہ ان کو اپنی تلوار پر مان نہیں ہے، ان کو بھروسہ رب کی ذات پر ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے چلنا ہے تو ہمیں توفیق بھی رب نے عطا کی ہے تو مالک فتح یابی بھی عطا کر دے گا. اور پھر مالک عطا فرماتا بھی ہے نا. پھر آپ واپس پلٹے تو ابھی آپ نے کلمہ پڑھا ہوا نہیں تھا، وہاں پر جا کر تو کیا آئے. اب پوری رات بے چینی میں گزری، وسوسے آتے رہے، ساری رات بے چینی کے اندر گزری. صبح ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کرتے ہیں حضور یہ معاملہ ہے، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، اب کرنا کیا حضور؟ مجھے پوری رات یہ خیال آتے رہے کہ کلمہ نہ پڑھوں، ایمان نہ لاؤں، اسلام نہ لاؤں، حضور بتائیں کیا کروں؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے بارے میں تعلیمات دی. آپ اسی وقت اٹھے، کہا حضور اسلام یہ ہے، مجھے تو آج پتہ چلا ہے. حضور نے بتا دیا. فرمایا حضرت آپ میرے چچا ہیں، آپ کو یہ بتا رہا ہوں،
جس اسلام کی میں بات کرتا ہوں نا اس کے اندر سرداری کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، امیر اور غریب ایک لائن کے اندر لگے ہوں گے۔ ہاں یہاں پر کالے اور گورے کا فرق اسلام نے ختم کر دیا، یہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا گورا کون ہے اور کالا کون ہے۔ ہاں کوئی سفید غلام ہوتا ہے، اس کا اتنا مقام لوگوں کی نظروں میں ہے، لیکن ابو بکر صدیق اس کو جا کر دے آتے ہیں، فرماتے اس کی اوقات کوئی نہیں کیونکہ اس نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں کہ بلال کا رنگ تو کالا ہے لیکن سینے میں عشق مصطفیٰ ہے، آپ پکڑتے ہیں سینے کے ساتھ لگاتے ہیں اور لے کر حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں حضور بلال کالا ضرور ہے لیکن آپ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ حضور کھڑے ہو گئے، فرمایا صحابہ میں تمہیں بتاؤں بلال کا مقام کیا ہے؟ کہا صحابہ بلال سے کوئی کلام نہیں تھا کرتا لیکن بلال کے سینے میں عشق رسول آ گیا تو مالک نے بلال کو مقام میں بلندی عطا کر دیا ہے کہ امام الانبیاء کھڑے ہو کر بلال کا استقبال کر رہے ہیں۔ اسلام نے گورے اور کالے کا فرق ختم کر دیا، امیر اور غریب کا فرق ختم کر دیا۔ اقبال بول اٹھا، کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کا مسجد کے اندر اگر بادشاہ وقت بھی ہے، اگر بعد میں آئے تو پیچھے بیٹھے گا، اگر کوئی مزدور ہے اینٹیں اٹھانے والا اگر پہلے آیا تو پہلی صف کے اندر ہے۔ اسلام اس کو یہ طاقت دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت اس کو پیچھے کر کے آگے نہیں آ سکتے۔ یہ میرے نبی کا لایا ہوا اسلام ہے، یہ حضور کی تعلیمات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ اسلام آپ کو وہ قوت عطا کر دیتا ہے کہ اگر آپ کی معاشرے کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے، معاشرے کے اندر آپ کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے تو مسجد کے اندر آپ کا سٹیٹس ضرور ہے۔ ہاں یہاں پر آپ کو وہ قوت مل جاتی ہے، آپ کو اسلامی اتھارٹی دیتا ہے کہ آپ کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ کوئی چودھری صاحب ہوں گے اپنے گھر ہوں گے، مسجد کے اندر سارے برابر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حضرت امیر حمزہ کو، عرض کرنے کہ حضور اسلام اتنا کمال کا دین ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ کہا حضور پھر ساری باتیں چھوڑے، مجھے اپنا کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور آپ نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلے لشکر اسلام کا علم بلند کرنے والے امیر حمزہ سید الشہداء ہیں، آپ نے سب سے پہلے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ اگرچہ جنگ کی نوبت نہیں آئی تو آپ سب سے آگے آگے ہوتے تھے لشکر اسلام کے اندر، آپ نے کبھی یہ نہیں تھا دیکھا کہ لشکر زیادہ ہے کفار کا۔ ہاں اسلام نام ہی اس کا ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب اگر آپ کتابوں کے اندر پڑھیں تو اسلام کا مطلب یہ ہے کہ گردن جھکا دینا، اسلام اسی کا نام ہے۔ جہاں پر حضور کی بات آ گئی بات ختم ہو گئی، اور صحابہ کا انداز ہی یہ تھا کہ جب حضور کی بات آ گئی پھر دائیں بائیں کی بات کرنی نہیں ہے۔ جہاں پر حضور کا حکم آ گیا وہاں پہ عقل کے پیچھے نہیں چلنا کہ حضرت عقل تو یہ کہتی ہے۔ ہاں عقل کے پیچھے نہیں چلے صحابہ نے بات عشق کی ہے۔ پھر صحابہ اکرام کو مالک نے وہ مقام بھی عطا کیا تھا جب بندہ حضور کے لیے مخلص ہو جاتا ہے نا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا دین النصیحہ، دین مخلص ہونے کا نام ہے۔ صحابہ نے اس کے حضور کس کے لیے مخلص ہونا ہے؟ فرمایا للہ ولی رسولی ولی کتابی ولی عامۃ المسلمین، فرمایا دین اللہ کے ساتھ مخلص ہونے کا نام ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہونے کا نام ہے۔ پھر صحابہ جب مخلص ہوئے نا تو پھر مالک نے ان کی قربانیوں کو رائے گاہ جانے نہیں دیا۔ اب جنگ احد جب ہوئی تو اس کے اندر بھی آپ نے 31 لوگوں کو واسطے جہنم کیا، 31 لوگوں کو آپ اٹھا کر پھینکتے، سامنے بندہ ٹکتا ہی کوئی نہیں تھا۔ تو ہند بنت عتبہ، کیونکہ ان کے باپ کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے اندر باصل جہنم کیا تھا، تو یہ بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے غلام وحشی بن عرب کو کہا کہ اگر تم نے حضرت امیر حمزہ کو آج شہید کر دیا نا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ کوئی سامنا تو کر نہیں پاتا تھا، یہ چھپ کر بیٹھ گئے چٹان کے پیچھے کہ جب امیر حمزہ یہاں پر آئیں گے تو چھپ کے حملہ کروں گا۔ جب آپ قریب آئے لڑتے لڑتے تو انہوں نے دور سے حملہ کیا اور وہ تیر آپ کی ناف کے پاس پیوست ہو گیا اور آپ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر تک اس غم کو بھولتے نہیں تھے۔ ہر وقت جب یہ امیر حمزہ کی بات آتی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو بہانے لگتی تھی۔ پھر حضور نے صحابہ کو بلا کر کہا، فرمایا صحابہ کوئی امیر حمزہ کو عام نہ سمجھے، ہاں میرے چچا مجھ سے پیار کرتے تھے، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اور فرمایا صحابہ کتنا پیار کرتا ہوں؟ فرمایا صحابہ کل قیامت کے دن بھی میرے ساتھ ہوں گے، اور تمہیں یہ بھی بتا رہا ہوں امیر حمزہ کو کوئی عام نہ سمجھے،
ان کی قربانی کو کوئی یہ نہ سمجھے ضائع ہو گئی، بلکہ مالک کائنات نے ان کو یہ مقام عطا کر دیا ہے۔ فرمایا صحابہ اتانی جبریل واخبرنی، ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے اور مجھے آ کر بتایا ہے حضور امیر حمزہ کو یام نہیں ہے، بلکہ ان کی شہادت کا ذکر مالک کائنات نے ان کی شہادت کا چرچ عرشوں کے اوپر بھی کر دیا ہے۔ اور خالی یہ بات نہیں ہے بلکہ رب کے فرشتے ایک دوسرے کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ امیر حمزہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ مالک کائنات نے امیر حمزہ کو خدا کا بھی شیر بنایا ہے اور خدا کے رسول کا بھی شیر بنا دیا ہے۔ فرمایا فرشتے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ امیر حمزہ اسد اللہ و رسولی، یہ اللہ اور رسول کا شیر ہے۔ کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہی ایک یہ تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، پھر لوح و قلم قدموں میں آ جاتے ہیں جب بندہ حضور کا ہو جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا پیار فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت بھی حضور نے صحابہ کو بتا دیا، فرمایا صحابہ کو امیر حمزہ کو کوئی عام نہ سمجھے، بلکہ مالک کائنات نے اس کی شہادت کا ذکر قرآن کے اندر بھی کر دیا ہے۔ آپ اٹھائیں سورہ آل عمران آیت نمبر 179 کے اندر، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ کے اندر قتال کرتے ہوئے شہید ہو گئے، ان کے بارے میں گمان بھی نہیں کرنا کہ مردہ ہیں، فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رب کے ہاں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ والی آیت اگرچہ تمام شہیدوں کے لیے عمومی طور پہ اس کا حکم موجود ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تب نازل ہوئی جب حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، اور حضور نے فرمایا صحابہ یہ والی آیت جو ہے نا امیر حمزہ کی شان کے اندر نازل ہوئی ہے۔ فرمایا امیر حمزہ کو عام نہیں سمجھنا، ہاں پھر مالک انعام تو عطا کرتے ہیں نا، لیکن کام ہے کہ بندہ کام کر کے جائے پھر انعام ملتا ہے، خالی نعروں سے انعام نہیں مل جاتا۔ صحابہ کا انداز زندگی، صحابہ کا طرز معاشرت ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ جب انسان ان کے واقعات کو پڑھتا ہے تو پھر دل سے آواز آتی ہے یار یہ قوت کوئی جسم کی قوت نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ طاقت وہی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ طاقت حضور کے نام کی طاقت تھی، کافروں کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو حضرت امیر حمزہ کی سیرت مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر چلنا ہے اور اپنی اولادوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ بیٹا انسان خطا کار ہے، گناہ کا پتلا ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا زندگی کے اندر جب حضور کی بات آ گئی نا پھر کسی کی بات نہیں سننی۔ ہاں پھر کوئی چودھری صاحب ہیں تو اپنے گھر ہوں گے، سیٹھ صاحب ہیں تو گھر ہوں گے، ہاں اور یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ باتیں ہیں بڑی مشکل۔ حضور نے فرمایا صحابہ امیر حمزہ بھی سید الشہداء ہیں، شہداء کے سردار ہیں، اور اگلی بات بھی سنو، فرمایا وہ بندہ جو ظالم لوگوں کے سامنے، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بیان کرے، فرمایا وہ بھی سید الشہداء کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اتنی بڑی بات حضور نے کر دی۔ یہ حق بیانی بڑی مشکل چیز ہے بھائی، آج کے دور کے اندر، اس گئے گزرے دور کے اندر لوگ آپ سے ناراض بھی ہوں گے، لوگ کہیں گے بھی حضرت بڑی کڑوی باتیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے لوگ آپ سے تعلقات بھی خراب کر لیں، لیکن کسی کے تعلق کی پرواہ نہیں کرنی۔ ہاں اپنا تعلق امام الانبیاء کے ساتھ مضبوط رکھنا ہے، جس کا تعلق حضور کے ساتھ ہے نا، ساری کائنات والے بھی اس کے خلاف ہو جائیں اس کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ جس نے حضور کے ساتھ وفا کی ہے نا، کل قیامت کے دن اس کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ اور جس کو حضور لے کر چلے گئے تو کوئی روک سکتا ہے؟ کسی کے باپ کی بھی مجال ہے اس کو روک جائے؟ جب مالک جنت خود لے کر جا رہے ہیں تو کوئی کیسے روک سکتا ہے بھائی؟ آخری بات گفتگو سمٹ گئی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے بات کے اندر پوچھا گیا کہ حضرت بتائیں تو صحیح آپ کس چیز سے متاثر ہوئے؟ کہ جس وقت میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ دن جو روشن ہوا ہے وہ دن کی روشنی دن کو ملی ہی حضور کے چہرے سے ہے، اور جب میں نے حضور کی مبارک زلفوں کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ جو رات کو تاریکی اور سیاہی ملی ہے اس کی اپنی نہیں بلکہ محبوب کی زلفوں سے اس کو ملی ہے۔
اللہ اکبر. کہا چہرے سے دن کو نور مل رہا ہے اور زلفوں سے رات کو تاریکی مل رہی ہے. کہا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو دل سے آواز آ رہی تھی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا.